یہ ہوتا ہے پاس کا نا، یہ بٹن ہے روک لے گا۔ ہیلو، السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم لوگ اس پہ انٹرنیٹ پہ آپ لوگوں کی کلاس لے رہے ہیں، تو ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ کیا پڑھاتی ہوں میں کالج میں، اور اب جو آپ کا ٹاپک ہوگا وہ ہے ہمارے پاس اپلائیڈ اکاؤنٹنگ۔ سبجیکٹ اپلائیڈ اکاؤنٹنگ ہے اور رائٹر کا نام ہے ملک خادم حسین، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے باقاعدہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نام آپ کو میرا پتہ ہی ہے، تو سب سے پہلے میں اپلائیڈ اکاؤنٹنگ کے بارے میں آپ کو انٹروڈکشن کراتی ہوں۔ السلام علیکم۔ کامرس کا ہمارا لیکچر ہے پیج نمبر 25 پہ، کوالٹیز آف اے گڈ بزنس مین، چیپٹر نمبر 1 پیج نمبر 25، کوالٹیز آف اے گڈ بزنس مین، اچھے کاروباری شخص کی خصوصیات۔ کاروبار کی کامیابی کا انحصار بہت حد تک کاروباری آدمی کی قابلیت اور استعداد پر ہوتا ہے۔ استعداد مین اس کے کام کرنے کی صلاحیت، اس کی طاقت کہ وہ کتنا زیادہ کام کر سکتا ہے۔ تو کاروبار کی کامیابی کا انحصار بہت حد تک کاروباری آدمی کی قابلیت اور استعداد کار پر ہوتا ہے۔ کاروباری آدمی کو ایک اچھا ناظم ثابت ہونے کے لیے، ناظمین منتظم انتظام چلانے والا، کاروباری آدمی کو ایک اچھا ناظم ثابت ہونے کے لیے مندرجہ ذیل اوصاف کا، اوصاف مین خوبیوں کا، خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ نمبر 1 ذاتی اوصاف اور نمبر 2 ہے پیشہ ورانہ اوصاف۔ ذاتی اوصاف، پرسنل کوالٹیز۔ پرسنل کوالٹیز میں پہلا پوائنٹ ہے آپ کا ساؤنڈ کامن سینس، اچھی سوجھ بوجھ کا مالک ہونا چاہیے اسے۔ ایک اچھے کاروباری شخص کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اسے اچھی سوجھ بوجھ کا مالک ہونا چاہیے۔ کاروبار کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اسے تمام کاروباری معاملات سلجھانے کی مہارت اور عقل سلیم ہونی چاہیے اس میں، کہ وہ اپنے کاروبار کے تمام معاملات کو اچھے سے سنبھال سکیں۔ کاروبار میں بہت سے مشکلات کا سامنا پڑتا ہے، اگر وہ اچھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو کاروبار کو صحیح طریقے سے سلجھا سکتا ہے اس کے معاملات کو، تو اسے اچھی سوجھ بوجھ کا مالک ہونا چاہیے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کاروباری صلاحیت۔ کاروباری صلاحیت سیکنڈ پوائنٹ ہے بزنس کیپیبلٹی، یعنی کاروباری صلاحیت۔ اچھی سوجھ بوجھ کے ساتھ اس میں کاروباری صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے۔ ایک اچھا کاروباری شخص وہ ہے جس میں کاروبار کو کامیابی سے چلانے اور حالات کے مطابق وسعت دینے کی صلاحیت موجود ہو۔ کاروباری صلاحیت یعنی بزنس کیپیبلٹی، ایک اچھا کاروباری شخص وہ ہے جس میں کاروبار کو کامیابی سے چلانے اور حالات کے مطابق وسعت دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی اس کو کس طرح سے بڑھا سکتا ہے اپنے کاروبار کو، اور کس طرح سے اپنے کاروبار کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے بزنس موریلٹی، کاروباری دیانتداری۔ ایک اچھے کاروباری شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاروباری لین دین میں کھرا ہو اور اپنے تمام کاروباری معاملات ایمانداری اور دیانتداری سے چلائے۔ کاروباری ادارے کی ساکھ کا انحصار ایمانداری پر ہوتا ہے۔ اگر کاروبار کا مالک ایماندار ہے، دیانتدار ہے، تو لوگ اس پہ اندھا دھند یقین کرتے ہیں، بلا خوف و خطر اس سے اشیاء خریدتے ہیں، اور اگر وہ بے ایمان ہے، ایماندار نہیں ہے، تو پھر اس کا کاروبار کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ تو ایک اچھے دیانتدار اور ایماندار کاروباری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لین دین کھرا ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، بے ایمانہ نہ ہو، معاملات ایمانداری سے سلجھائے اور کرے، اور اشیاء کو ایمانداری سے، دیانتداری سے دے۔ تو اس طرح سے کاروباری دیانتداری بھی جو ہے وہ ایک اچھی خصوصیت میں شامل ہوتی ہے۔
پھر نیکسٹ ہماری جو ہے ہیڈنگ ہے وہ ہے انٹیلیجنس، یعنی ذہین ہونا چاہیے، اس میں ذہانت بھی ہونی چاہیے، کاروبار کے مالک کو ذہین ہونا چاہیے، ایک کاروباری شخص کو ذہین ہونا چاہیے، کاروبار کو کامیابی سے امکنار کرنے کے لیے بے پناہ ذہانت درکار ہوتی ہے، ذہین شخص ہی کاروباری پالیسیوں پر درست وقت درست فیصلہ لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی خصوصیت ہے کہ کاروباری شخص کو ذہین ہونا چاہیے، اگر وہ ذہین نہیں ہے تو وہ اچھے سے کاروبار نہیں چلا سکتا، اپنی ذہانت سے کام نہیں لے سکتا، بلکہ کاروباری لوگوں سے پیچھے رہ جائے گا، اپنی صحیح پالیسیوں پر عمل درآمد نہیں کر پائے گا، درست فیصلے نہیں کر پائے گا، ٹائم پہ فیصلے نہیں کر پائے گا، اور کاروبار کو فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ تو کاروباری شخص میں یہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ ذہین ہو۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے الرٹنیس، ہوشیاری۔ ایک کاروباری شخص کو ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ اپنی ہوشیاری کی بدولت کاروباری مواقع سے پورا فائدہ حاصل کر سکے۔ ہوشیار ہونا چاہیے کاروباری شخص کو تاکہ وہ اپنی تمام کاروبار کی ذمہ داریاں ٹائم پہ کرے، کاروبار کو فائدہ ہو اور اپنے کاروبار کو وسیع کر سکے۔ اگر وہ ہوشیار نہیں ہے، اس میں چالاکی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتا۔ کاروبار میں ہوشیاری بھی ضروری ہے، چونکہ اسے اپنے تمام معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ہوشیار اور چالاک و چوبند نہیں ہے تو پھر وہ کاروبار صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیسیژن پاور، قوت فیصلہ۔ ایک اچھے کاروباری شخص میں کاروباری فیصلے بر وقت کرنے کی خوبی موجود ہونی چاہیے۔ کاروبار میں نت نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کو قوت فیصلہ کا مالک ہی حل کر سکتا ہے، یعنی اس میں قوت فیصلہ ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے۔ اگر وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے اور ٹائم پہ فیصلہ نہیں کر پاتا، انتظار کرتا ہے کہ کروں یا نہ کروں، تو پھر اس کا کاروبار صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا، کیونکہ کاروبار میں آئے دن مسائل ہوتے رہتے ہیں، کبھی مالک اور مزدوروں کے درمیان، کبھی کس قسم کے مسائل، کبھی ہڑتالیں، کبھی تالہ بندی۔ تو اس طرح سے وہ اگر اس میں ڈیسیژن پاور نہیں ہے، قوت فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے صحیح فیصلے صحیح ٹائم پر نہیں کر پائے گا اور کاروبار کو نقصان ہوگا۔ تو ایک اچھے کاروباری شخص میں ڈیسیژن پاور بھی ہونی چاہیے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ریلائبلٹی، یعنی قابل اعتماد ہونا چاہیے اس شخص کو جو کاروبار کر رہا ہے، اس شخص کو قابل اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ کاروباری شخص قابل اعتماد ہونا چاہیے تاکہ دوسرے کاروباری ادارے اس پر اعتماد کرتے ہوں، اس سے تجارتی سودے طے کر سکیں۔ یعنی اگر لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، قابل اعتماد ہے، اعتماد کرنے کے قابل ہے، تو دوسرے لوگ اس سے لین دین کرتے ہیں، اور اگر وہ قابل اعتماد نہیں ہے، دھوکہ باز ہے، تو پھر دوسرے کاروباری ادارے بھی اس پہ اعتماد نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے تجارتی سودے یا لین دین کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی کوالٹیز میں یہ بھی ایک خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ریلائبل ہو، وہ اعتبار کے قابل ہو۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے فائنینشیل کیپیسٹی، اس کی مالی حیثیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ ایک اچھے کاروباری شخص کو مضبوط مالی حیثیت کا مالک ہونا چاہیے، کیونکہ مالیات کے بغیر نہ تو کوئی کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مالیات کی روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس شخص کے پاس مالیات ہی نہیں ہے تو وہ پھر اچھا کاروبار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کی خصوصیات میں، ایک اچھے کاروبار کی خصوصیات میں یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ فائنینشیل کیپیسٹی یعنی مالی حیثیت کا مالک ہو۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے متاثر کن شخصیت، امپریسو پرسنالٹی۔ اچھے کاروباری شخص کو متاثر کن شخصیت کا مالک ہونی چاہیے۔ جب کوئی دوسرا کاروباری شخص ایک بار ایسے شخص سے لین دین کرتا ہے تو اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس شخص سے کاروباری تعلقات بہتر کرے، یعنی اس کی شخصیت امپریس کر دینے والی ہو، اچھی شخصیت کا مالک ہو کہ جب کوئی دوسرا شخص
اس سے کوئی لین دین کرے تو اس کی شخصیت سے متاثر ہو، اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر وہ بار بار اس کے ساتھ کاروباری سودے کرے اور اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس شخص سے کاروباری تعلقات بہتر بنائے جو شخص اچھی شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ تو ایک اچھے کاروباری شخص میں یہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ متاثر کن شخصیت کا مالک ہو۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ہارڈ ورک۔ ایک اچھے کاروباری شخص کو ہارڈ ورک یعنی محنتی ہونا چاہیے، اسے کام سے جی نہیں چرانا چاہیے، اسے دیر تک کام کرنے کا عادی ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہارڈ ورک یعنی محنتی۔ ایک کاروباری شخص کو محنتی ہونا چاہیے، وہ اپنے کام کو دل لگا کر کرے، اس سے جی نہ چرائے اور اسے دیر تک کام کرنے کا عادی ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود ہی اپنے کارخانے کو یا اگر واحد ملکیتی کاروبار کر رہا ہے تو اپنی دکان کو بند کر کے چلا جائے گا تو اس کے ملازمین اس سے پہلے چلے جائیں گے۔ تو ایک کاروباری شخص میں یہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے، اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے تاکہ اس کا کاروبار وسیع ہو اور بڑھے۔ تو ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ بھی اہم پوائنٹ ہے۔ ایک کاروباری شخص کو جو ہے ہارڈ ورک یعنی محنتی ہونا چاہیے، اسے کام سے جی نہیں چرانا چاہیے، اسے دیر تک کام کرنے کا عادی ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کورٹسی یعنی خوش اخلاق۔ کاروباری آدمی کو اپنے کاروباری ساتھیوں اور دوسرے لوگوں سے خوش اخلاقی، محبت، مروت سے پیش آنا چاہیے۔ خوش اخلاقی پر کوئی خرچہ نہیں آتا لیکن یہ گاہکوں کو اشیاء کی خریداری پر مائل کر سکتی ہے۔ تو ایک کاروباری شخص کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، بد مزاج یا بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے کہ جب گاہک اس کی دکان پہ آئیں تو وہ اس طرح سے انہیں پڑھے کہ وہ مال خریدنے کی بجائے الٹا اس سے ناراض ہو کے چلے جائیں۔ تو چڑچڑاپن، بد مزاج، بد اخلاق ہونا جو ہے کاروبار کو نقصان دیتا ہے۔ تو اچھے کاروباری شخص میں یہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ خوش اخلاق ہو، اتنا اچھا اخلاق ہو اس کا کہ گاہک اس کے پاس بار بار آئیں اور اس کی تعریف کہیں اور بھی کریں کہ فلاں شخص سے چیز لیں، اس کا بہت اچھا اخلاق ہے۔ اگر بد مزاج ہے تو پھر اس شخص کے پاس کوئی مال خریدنے کے لیے نہیں آتا اور گاہک بھی اس شخص سے اشیاء خریدنا پسند نہیں کرتے جو خوش اخلاق نہیں ہوتا۔ اگر خوش اخلاق ہے تو لوگ اس پہ خود بخود آتے ہیں اور گاہکوں کو اشیاء خریداری کرنے پر اس کی خوش اخلاقی جو ہے مائل کرتی ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی شاپ سے اشیاء کو خریدتے ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ویل ڈریسڈ، خوش لباس۔ کاروباری آدمی کو بعض اوقات مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا لباس سادہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، یعنی ویل ڈریس ہونا چاہیے، اسے اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا پہنے تاکہ لوگ اس سے امپریس ہوں۔ کاروباری آدمی کو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا لباس سادہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کوآپریشن یعنی تعاون۔ کاروباری آدمی کو دوسرے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرنے کی خوبی بھی موجود ہونی چاہیے، اس خوبی سے یہ اپنے کاروبار کو کامیابی سے امکنار کر سکتا ہے۔ اگر اس میں کوآپریشن یعنی تعاون کرنے کی کوئی خوبی نہیں ہے تو وہ کاروبار کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے پاس بہت سارے لوگوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے اور کاروبار کو کے ساتھ اسے تعاون کرنے کی خوبی اس میں موجود ہونی چاہیے، اس خوبی سے یہ اپنے کاروبار کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اگر اس میں تعاون کرنے کی یا کوآپریشن کرنے کی خوبی نہیں ہے تو وہ مل کر دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اور کاروبار کامیاب کرنے کی بجائے وہ الٹا کاروبار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو تعاون کرنے کی خوبی بھی ایک اچھے کاروباری شخص میں موجود ہونی چاہیے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے پنکچویلٹی یعنی پابندی وقت، اسے پنکچوئل ہونا چاہیے۔ کاروباری آدمی کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، پنکچوئل ہونا چاہیے، اسے دفتر آنے اور جانے کے اوقات کا پابند ہونا چاہیے، اسے ہر کام مقررہ وقت پر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ٹائم کا پابند نہیں ہے،
اگر وہ اپنی دکان پر یا اپنے دفتر میں ٹائم پر نہیں جا رہا، دکان کو ٹائم پہ نہیں کھول رہا، تو اس کے گاہک کسی اور دکان سے سامان خرید لیں گے یا اس کے دفتر میں نہیں آ کر بیٹھیں گے۔ تو خود ہی اس کو چاہیے کہ وہ پابندی سے اپنے دفتر جائے اور ٹائم پہ اپنے کام کو سنبھالے تاکہ کام مقررہ وقت پر ہو اور کاروبار ترقی کرے۔ اگر اس کی دکان بند رہے گی تو اس کا نقصان ہوگا فائدے کی بجائے۔ تو ایک اچھے کاروباری شخص میں پابندی وقت کی خوبی بھی ہونی چاہیے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے آف ریزولیٹ مائنڈ، یعنی مستقل مزاج۔ کاروباری آدمی کا مستقل مزاج ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کام کی زیادتی میں اسے مستقل مزاجی کا ثبوت دینا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت بھی اسے بردباری اور تحمل سے کام لینا چاہیے، یعنی نرم مزاج ہونا چاہیے، سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے، بات بات پہ لڑنے جھگڑنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مستقل مزاج نہیں ہے تو وہ پھر زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکتا اور چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اور کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ تو کاروباری آدمی کا مستقل مزاج ہونا بہت ضروری ہے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے مستقل مزاجی کا ثبوت دینا چاہیے۔ کام زیادہ ہو تو اسے نہیں تھکنا چاہیے، اسے اپنے کام میں دلچسپی لینی چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ بھی بات چیت کرتے وقت اسے تحمل یعنی نرم لہجہ استعمال کرنا چاہیے، اسے بردباری کا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ تو ایک اچھے کاروباری شخص میں یہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ مستقل مزاج ہو۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے رسپانسبلٹی، یعنی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ایک کاروباری شخص کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ کاروبار کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کاروباری آدمی اپنے ذمہ داری کا احساس کرے اور اپنے فرائض نہایت ذمہ داری سے سر انجام دے۔ تو کاروباری شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذمہ دار ہو، اس کے ذمہ جو کام لگا ہے، جو کاروبار ہے، اس کو ٹائم پہ کرنا چاہیے، ذمہ داری سے کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو جس ٹائم کرنا تھا اس ٹائم سویا ہوا ہو اور اس کام کو اگلے ٹائم پہ کرے۔ اس طرح سے کاروبار کے دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیں گے اور کاروبار جو ہے نقصان کی طرف جائے گا۔ تو ایک اچھے کاروباری شخص کو اپنے فرائض اپنے نہایت دیانتداری سے اور پورے ٹائم پہ کرنے چاہیے، ذمہ داری سے کرنے چاہیے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، اپنے کاروبار کے منافع کو بڑھانے کے لیے اسے ذمہ دار ہونا چاہیے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے انٹرسٹ ٹیکنگ، یعنی کام میں دلچسپی لینی چاہیے کاروباری آدمی کو۔ کاروباری آدمی کو اپنے کام سے دلچسپی ہونی چاہیے، ہر ایک کام خوشی سے سر انجام دینا چاہیے۔ اگر وہ اپنے کاروبار میں خود دلچسپی نہیں لے گا تو اس کے ملازمین بھی اس کے کاروبار میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ خود اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے، مستقل مزاج ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، قابل اعتماد ہونا چاہیے، ذہین ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام خصوصیات اگر اس میں موجود ہیں تو اس کا کاروبار کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹرسٹ فلنس، یعنی راست گو ہونا چاہیے، اسے سچا ہونا چاہیے، کھرا ہونا چاہیے، بات میں کسی قسم کی کوئی لاگ لپیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کاروباری آدمی کے لیے راست گو ہونا بہت ضروری ہے، اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر یہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو تو اس سے کاروباری لوگوں اور کارکنوں پر برا اثر پڑتا ہے کہ وہ بات بات میں جھوٹ بولتا ہو، تو پھر اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، نہ ہی اس سے کوئی کاروبار کرتا ہے، نہ ہی اس سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ ہی کوئی کاروباری معاملہ ڈیل کرنے کے لیے اس شخص کے پاس کوئی آتا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے فلیکسیبلٹی، یعنی لچک پذیر ہونا چاہیے۔ کاروباری شخص ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی طبیعت میں لچک پیدا کر سکتا ہو اور نئے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو جل ڈھال سکتا ہو۔ اگر اس میں لچک پذیری نہیں ہے اور اپنی بات پہ ڈٹا رہتا ہے تو بعض فیصلے انسان غلط بھی کر لیتا ہے اور جلد بازی کی وجہ سے بعض فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اسے اگر دوسرے لوگوں کے سمجھانے سے اس میں لچک پیدا نہیں ہوتی تو پھر وہ ایک اچھا کاروباری شخص نہیں کہلاتا۔ تو اس میں لچک پذیری ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا ہے تو اگر دوسرے لوگوں نے اسے کہا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے تو اس کو دوسرے لوگوں کی بات مان لینی چاہیے اور اس میں لچک ہونی چاہیے، ورنہ وہ اپنے کاروبار کو اپنے ماحول کے مطابق نہیں ڈھال سکتا اور کاروبار میں اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے دور اندیش۔ کاروباری آدمی کو دور اندیش ہونا چاہیے، اسے مستقبل میں کاروبار کی
منصوبہ بندی کے لیے سوچ وچار کرنا چاہیے، یعنی اسے آنے والے وقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا، اسے دور اندیش ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے نقصان ہوگا، اگر اس میں یہ حس موجود ہے، دور اندیش ہے، تو وہ اپنے کاروبار کو کبھی نقصان کی طرف نہیں لے کے جائے گا، بلکہ ایسی منصوبہ بندی کرے گا اپنی سوچ وچار سے کہ کاروبار زیادہ سے زیادہ بڑھے، کاروبار کو زیادہ سے زیادہ منافع ہو۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے مین آف پرنسپل، یعنی بااصول ہونا چاہیے۔ کاروباری آدمی کو بااصول ہونا چاہیے، یہ کبھی بھی اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کرنی چاہیے، یعنی انہیں اپنے اصولوں کو سودے بازی پر اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایک بااصول ہو، با اعتماد ہو، اصول سے ہٹ کر اسے اپنے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قائدانہ صلاحیت، لیڈرشپ کیپیبلٹی، قائدانہ صلاحیت۔ کاروباری آدمی قائدانہ صلاحیت کا مالک ہونا چاہیے، یعنی ایک جیسے لیڈر ہوتا ہے، اپنے کاروبار کو لے کے چلتا ہے، اپنے پورے کاروبار کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اپنی کمپنی کو ساتھ لے کے چلتا ہے، تو اس طرح کی اس میں صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے۔ یہ کاروباری ٹیم کا کپتان ہوتا ہے، یہ کاروبار کو اپنی قائدانہ صلاحیت سے کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے، کاروبار کو کامیابی کی طرف گامزن کر سکتا ہے، اپنی تمام ٹیم کو ایک اچھے سے لے کے چلتا ہے۔ اگر اس میں یہ صلاحیت موجود ہے تو ایک اچھے کاروباری شخص میں قائدانہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے پیٹنس، یعنی تحمل مزاج۔ کاروباری شخص میں تحمل مزاجی کی خاصیت موجود ہونی چاہیے۔ اگر بڑے تحمل سے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے تو اسے بڑے صبر اور اپنے ملازمین اور اپنے گاہکوں کو سننا چاہیے۔ ایک کاروباری شخص کو تیز مزاج نہیں ہونا چاہیے، تحمل مزاج اس میں ہو کہ اگر جو ہماری ٹیم میں کوئی کسی بات پر انبن ہو گئی ہے تو تحمل مزاجی کا سامنا کرے اور اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے، صبر سے کام لے، تمام ملازمین اور گاہکوں کی بھی سنے، صرف اپنی ہی نہ بولتا جائے، بلکہ اس میں تحمل مزاجی ہونی چاہیے۔ تو ایک اچھے کاروباری شخص میں یہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ تحمل مزاج ہو۔ پھر نیکسٹ ہے ہمارا بیجوز پیشہ ورانہ اوصاف، یعنی پروفیشنل کوالٹیز۔ وہ تھی پرسنل کوالٹیز، یہ ہے پروفیشنل کوالٹیز۔ کاروبار کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے کاروباری آدمی میں پیشہ ورانہ صلاحیتیں بھی موجود ہونی چاہیے۔ گڈ ایڈمنسٹریٹر، پہلی خوبی کیا ہے اس میں کہ گڈ ایڈمنسٹریٹر، اچھا منتظم ہونا چاہیے۔ کاروباری شخص میں اچھا منتظم ہونے کی خوبی موجود ہونی چاہیے۔ ایک اچھا منتظم کاروبار کے وسائل، پیداوار اور فروخت میں بہتر ربط قائم کر کے کاروبار کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے، یعنی اسے اچھا انتظام چلانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ وہ تمام لوگوں کو ایک طرح سے ساتھ لے کے چلے، جو اس کا منتظم ہے اس کو بھی، جو کاروبار میں سرمایہ لے کر آ رہا ہے اس کو بھی، اور جو ملازمین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس میں بھی اچھا منتظم ہوگا، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوگا تو کاروبار کو اچھے سے لے کر چلے گا اور کاروبار منافع دے گا۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے پروفیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت۔ ایک اچھے کاروباری آدمی کو اپنے کاروبار کے متعلق نہ صرف پیشہ ورانہ تعلیم کا حامل ہونا چاہیے بلکہ اسے تربیت یافتہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی پیداوار اور تقسیم کے جدید طریقے اپنا سکے۔ کاروبار میں آج کل نئے طریقے اور نئے مشینری کا استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح سے کاروباری شخص میں اگر یہ خصوصیت ہوگی کہ اس میں پیشہ ورانہ صلاحیت بھی ہے اور وہ تعلیم یافتہ بھی ہے تو وہ اپنے کاروبار کو بہتر طریقے سے چلا سکے گا، اس کے نئے جدید طریقے اپنے کاروبار میں قائم کر کے کاروبار کو ترقی دے سکے گا۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے این ایکسپیرینس، یعنی تجربہ کار۔ کاروباری آدمی کو اس کاروبار میں وسیع تجربہ ہونا چاہیے جو وہ شروع کرنا چاہتا ہے، تجربے کے بغیر وہ کاروبار سے خاطر خواہ منافع حاصل نہیں کر سکتا۔ کاروبار کرنے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کے کاروبار میں ماہر ہیں، ہمیں جس قسم کا کاروبار میں ماہر ہو، جس قسم کے کاروبار کا تجربہ ہو، ہمیں اسی قسم کا کاروبار کرنا چاہیے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے
अवेयरनेस ऑफ ट्रेड कंडीशंस, तिजारती हालात से आगाह होना। एक अच्छे कारोबारी शख्स को मुल्की और गैर मुल्की तिजारती हालात से आगाही होनी चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि वो दूसरे कारोबारी इदारे अशिया की फ़रोख्त के लिए क्या इक़दामात उठा रहे हैं। उसे मुल्की और गैर मुल्की तिजारत के तरीक़ाकार और इसमें इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज़ात से मुतल्लिक़ वाक़फ़ियत होनी चाहिए। अगर उसमें इस्तेमाल होने वाली दस्तावेज़ात से वाक़फ़ियत हासिल है तो उसके कारोबार को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, चूँकि वो मंडी और तिजारती हालात से आगाह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कवानीन से आगाही, अवेयरनेस ऑफ लॉज, कानून से आगाही। कारोबारी आदमी को अपने कारोबार से मुतल्लिक़ कवानीन का अच्छी तरह इल्म होना चाहिए ताकि वो कानून की हदूद में रहकर अपने कारोबार को तरक्की दे सके। अगर उसे कानून की हदूद का पता है, उसे कानून की हदूद का ये तयन कर सकता है, तो वो अपने कारोबार को अच्छे तरीके से चला सकता है, चूँकि उसे जो वो कारोबार कर रहा है उसके कानून का तमाम पता है। तो ये हमने पढ़े कि अच्छे कारोबारी शख्स की यानी क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन। अच्छे कारोबारी शख्स की खुसूसियात, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था पर्सनल क्वालिटीज़, फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रोफेशनल क्वालिटीज़ यानी पेशा वराना और साफ। अब आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा, कल नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।